فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإذا بلغ ولم يزوجه فأصاب اسما فاسمه على أبيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي هكذا في مشكاة المصابيح. میرے معزز و محترم بزرگوں دوستوں اور بس پردہ خواتین، میں نے خطبے کے دوران ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم فرمایا ہے، اور وہ تینوں باتیں جو ہیں اولاد سے متعلق ہیں۔ اس حدیث کے 3 ٹکڑے ہیں اور تینوں ٹکڑے اولاد سے متعلق ہیں، اور اولاد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم حکم دیے ہیں۔ سب سے پہلا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولد له ولد فليحسن اسمه۔ جب کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ اسلام جو ہے ایک قانون شریعت اور ایک نظام حیات ہے۔ اسلام جو ہے ابتدا سے لے کر پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک اسلام نے جو ہے احکامات بتلائے ہیں، اور اسلام نے انسان کو پابند کیا ہے کہ ان احکامات پر عمل کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم فرمایا فَلْيُحْسِنْ اسْمُهُ، کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا نام کا کیا معیار ہوگا؟ اچھا نام وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین کے نام ہو، صحابیات کے نام ہو، اکابر کے نام ہو، ائمہ مجتہدین کے نام ہو، جبکہ حدیث میں اچھے نام کی جو سب سے اچھے نام ہیں ان کی بھی تعین کر دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے ان احب الاسماء اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہے تعین کر دی کہ سب سے بہترین نام کون سے نام ہے۔ اس سے مراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے ساتھ ہو، جیسے عبداللہ، عبید اللہ، اسی طریقے سے جو بھی نام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کے ساتھ، تو وہ نام بہترین نام ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اب جب ہمارا بچہ پیدا ہو تو ہم اس کا اچھا نام رکھیں، کیونکہ نام کا اثر بچے پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ آپ کو میں بتا سکتا ہوں، مثالیں دکھا سکتا ہوں کہ نام کا اثر بچوں پر کس طرح پڑتا ہے، اس کی پوری زندگی پر نام کا اثر پڑتا ہے، اور نام رکھنے کا مقصد جو ہو اس کا اثر ضرور پڑتا ہے کہ ہم نے کس مقصد کی بنیاد پر نام رکھا ہے، ہم نے کس کی بنیاد پر نام رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بچوں کو اچھا نام رکھا جائے۔ آج ہم پاکستانی ڈراموں میں دیکھ کر ایکٹرز کے نام رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھتے ہیں، ان کے نہ کوئی معنی ہوتے ہیں نہ کوئی مفہوم، بس نیا نام چاہیے، یا قرآن میں سے کوئی نیا نام نکالتے ہیں، قرآن میں سے کچھ بھی لے لیتے ہیں۔ لا ریب کا معنی ہے کوئی شک نہیں، یہ کوئی نام نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل ایک نام ہے آہان کے معنی ہے ذلیل، کیا آپ اپنے بچے کا نام ذلیل رکھیں گے؟ اسی طریقے سے بہت سارے نام ہیں جن کے معنی انتہائی غلط ہیں۔ کسی کا ایک آمش نام ہے، اس کے معنی چوندھا، اسی طرح بہت سارے نام ہیں۔ تو ہمیں جو ہے یہ پاکستانی ایکٹرز کے جو ہے یا اور دیگر جو سیلیبریٹی ہیں ان کے نام پر جو ہے آج کل ہم نام رکھتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کی زندگی کی شروعات
ہم نے اپنے بچے کی زندگی کی شروعات جو ہے ان ایکٹرز کے نام پر رکھی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ان ایکٹرز سے ان سے محبت کرتے ہیں, اور محبت کا یہ درجہ ہے کہ ہم ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. اگر آپ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب. قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ جب اٹھائے جائیں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو پیش کیا جائے, تو اس وقت آپ کا حشر فلمی ایکٹرز کے ساتھ ہو, عیاشوں کے ساتھ ہو, فحاشوں کے ساتھ ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا حشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہو, علماء کے ساتھ ہو, صدیقین کے ساتھ ہو, انبیاء کے ساتھ ہو, شہداء کے ساتھ ہو؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ذرا دل کے اندر جھانک کر آپ حقیقت کے اندر غور کر کے بتائیں جو ریالٹی ہے وہ کیا ہے. آپ ذرا اپنے دماغ سے سوچیں تو آپ کو پتہ معلوم ہوگا کہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. تو پھر ہم ان ایکٹرز سے اور دیگر لوگوں سے محبت کی یہ نشانی اور یہ ثابت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام کے نام پر کیوں نہیں رکھتے؟ ہم ان سے محبت کیوں نہیں دکھاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر سب سے پہلا حکم دیا ہے کہ بچوں کے اچھے نام رکھو, اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے اچھے نام رکھے جائیں. ماں باپ پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر دوسرے ٹکڑے میں ارشاد فرمایا وَأَدِّبْهُ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اسْمُهُ وَأَدِّبْهُ. اور اس کی اچھی تربیت کرے. چھوٹا سا لفظ ہے وَأَدِّبْهُ. اس کی تشریح اگر کی جائے تو گھنٹوں لگ جائے, رات ہو جائے. وَأَدِّبْهُ. اپنے بچوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر, اس حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی اچھی تربیت کا حکم دیا. اچھی تربیت کا کیا معیار ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اچھی تربیت کا معیار یہ ہے کہ ہم بچوں کو ان کے بچپن میں اسلامی عقائد سکھائیں, اسلامی یاد سے ان کو آراستہ کرائیں. اچھی تربیت کا یہ معیار ہے کہ ہم انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلائیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین آئیڈیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے, اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کی جائے, خصوصاً بچیوں کی تربیت کی جائے, ان پر نگاہ رکھی جائے. بالغ ہونے کے بعد ان پر انتہائی نگاہ رکھی جائے. لیکن بچوں کی تربیت کرنے کا اصل مدرسہ, اصل مکتب, اصل معیار, اصل بنیاد ماں ہے. اگر ماں دیندار ہوگی تو بچہ دیندار ہوگا, اور اگر ماں دیندار نہیں ہوگی, اگر وہ اپنے بچوں کی وہ خود دیندار نہیں ہوگی, تو پھر وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور اعلیٰ تربیت کیسے کرے گی؟ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے سب سے پہلے خود کو دیندار بنانا ہے, اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانا ہے, تبھی ہماری بچیاں محفوظ رہ سکیں گی. آج اغیار کی نگاہیں ہیں, ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, دین اسلام کو چھوڑ رہی ہیں. کیا آپ یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ ہماری بچی دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کی حالت میں پہنچ جائے؟ آج بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, اس کے سب سے پہلے ذمہ دار ماں باپ ہے. یاد رکھیے ماں باپ ہے. اگر
ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، آپ نے ان کی تربیت میں کمی کی ہے، آپ نے ان پر اچھے سے نگاہ نہیں رکھی ہے، آپ نے اپنے گھروں کے اندر اپنی بچیوں کو اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل دیا ہے، آپ نے انہیں سوشل میڈیا ایپ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، ان کے ذریعے سے وہ گھروں سے باہر نہ نکلنے کے باوجود، گھروں سے باہر نکلنا تو دور کی بات ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے کہ جو بچیاں کالج میں جاتی ہیں اور وہاں رہتی ہیں۔ اسلام کسی تعلیم کو، اس عصری تعلیم کو منع نہیں کرتا، لیکن اسلام کے احکامات ہیں، پردے کے احکامات ہیں، پردے کے اندر اپنی اولاد کو فتنے سے بچا کر اگر آپ پڑھا سکتے ہیں تو پڑھائیے، ورنہ پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام کہتا ہے، اسلام پڑھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت کے ساتھ، عمدہ نظام کے ساتھ اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے خود جاتے ہیں اور خود لینے آتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر آپ اپنے بچوں کو کسی فرینڈز کے ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ چند لڑکیاں مل کر اسکول چلی جاتی ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی بچی فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ کے گھر میں بھی یہ صدا بلند ہو سکتی ہے کہ آپ کی بچی مذہب اسلام کو چھوڑ سکتی ہے۔ آپ کو یہ غور و فکر کا مقام ہے، ہمیں ہمارے ماں باپ کو سمجھنا ہوگا، ماؤں کو سمجھنا ہوگا، بچیوں کے بارے میں فکر مند ہونا ہوگا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہماری بچی ابھی چھوٹی ہے، ہماری بچی ایسی نہیں ہے، یہ ایسا جب فتنہ ہوتا ہے تو وہ کہہ کر نہیں آتا۔ ہماری ماؤں کو اپنی بچیوں پر انتہائی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے اور اعلیٰ تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جو ہے یہ باہر جانے کی اور باہر نکلنے کی بات تو دور کی ہے، آج گھروں کے اندر پوری دنیا موجود ہے، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر کے اندر سوشل میڈیا ایپس موجود ہے، آپ دنیا میں پوری دنیا کے اندر جس سے چاہے جہاں چاہے بات کر سکتے ہیں، اور غیر مسلم لوگ مسلمان بچیوں کو پھنسانے کے لیے اس پمفلٹ کا استعمال کر رہے ہیں، ان کو سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے ان کی ایک تحریک ہے، باقاعدہ تحریکیں چلا کر ان کے مشن ہے کہ مسلمان بچیوں کو اسلام سے نکالا جائے اور مسلمان بچیوں کو کفر کے اندر داخل کیا جائے، اور وہ اس کے بعد ان کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ آپ سب واقف ہیں اور آپ سب واقف ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اپنی اولاد کی تربیت کی، اپنی اولاد پر نگاہیں رکھنے کی، لیکن اس سب سے پہلے ہمیں اپنے ماحول کو پردے کا ماحول بنانا ہوگا۔ پردے کی اشد ضرورت ہے، پردہ تو اسلام کا حکم ہے۔ آج بہت سے ماڈرنسٹ لوگوں نے یہ نعرہ دے دیا کہ اسلام نے عورت پر ظلم کر دیا، اسلام نے عورت کو گھر کے اندر قید کر دیا، اسلام نے عورت پر ظلم کیا ہے، اور اسلام نے عورت کو جو ہے جبر و ظلم یہ کیا کہ اس کو پردے کا حکم دے دیا، اور عورت کو جو ہے گھروں سے باہر نکلنے سے منع کر کے، اسلام گھروں سے باہر نکلنے سے منع کر کے عورت کے اوپر یہ ظلم ہے۔ یہ ماڈرنسٹ لوگوں کا نعرہ ہے، لیکن حقیقت کے اندر آپ غور کیجیے، حقیقت کے اندر آپ غور کیجیے۔ وہ ماڈرنسٹ لوگ جنہوں نے عورت کو باہر نکلنے کے لیے کہا، جنہوں نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی، ہماری آزادی، عورت اور مرد آزادی کے اندر برابر ہیں، کسی کا کوئی پردہ نہیں ہے، انہوں نے اس عورت کو جس کو اسلام نے عزت دی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورت کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی، وہ ظلم و ستم کا دور تھا، عورت کو نہایت ہی سماج کے اندر نہایت گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ مقام دیا، وہ عزت دی، وہ پردے کے ذریعے عورت کو محفوظ کیا، عزت دی۔ لیکن آج کل بعض ماڈرنسٹ مسلمانوں نے اس پردے کو سوچ لیا ہے کہ یہ قید و بند ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ان ماڈرنسٹ کا یہ دعویٰ ہے، جن کا یہ نعرہ ہے
کہ اسلام نے عورت کو پردے کے اندر بند کیا ہے. انہوں نے عورت عزت دار عورت کو گھروں سے باہر نکال کر مردوں کی خدمت پر لگایا ہے. آپ دیکھ لیجئے ہوائی جہاز کے اندر ایئر ہوسٹس جو ہوتی ہیں وہ سب کی سب عورتیں ہوتی ہیں اور وہ کس طرح مردوں کی خدمت کرتی ہیں. یہ ہے ماڈرنسٹ لوگوں کا، یہ ہے ماڈرنسٹ لوگوں کی عزت، جنہوں نے عورت کو جس عورت کو اسلام نے گھروں کے اندر بند کیا تھا انہوں نے اس عورت کو مردوں کی خدمت پر لگا دیا. آپ ہوائی جہاز کے اندر دیکھ لیں یا بڑے بڑے ہوٹل ریستوراں کے اندر دیکھ لیں کہ مردوں کی خدمت کے لیے ویٹر جتنے بھی ہیں وہ عورتیں ہیں. انہوں نے گھر کی زینت کو، جو عزت دار عورت تھی، اس کو اب گھروں سے نکال کر باہر مردوں کے بیچ میں عورت کو بے عزت کیا ہے. اگر ایک عورت حساس ہے، سمجھدار ہے، دل کا درد رکھتی ہے تو ایک بار تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ ان ماڈرنسٹ لوگوں نے جو عورت کو باہر پہنچایا ہے، مردوں کی نظروں کے مردوں کے بیچ میں گھسایا ہے اور مردوں کی خدمت کے لیے استعمال کیا ہے، کیا ان لوگوں کا یہ کہنا، کیا ان لوگوں کا یہ نظام ایک عورت کی عزت کے لیے بہتر ہے یا اسلام کا وہ نظام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ اسلام کے اندر عورت کی بے انتہا عزت ہے. اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسی لیے پردے کا حکم دیا ہے. آپ ذرا غور تو کریں انسان عورت جو ہے سب سے قیمتی خزانہ ہے. آپ دیکھیے کسی کے پاس کوئی ڈائمنڈز ہوتے ہیں، کوئی مال ہوتا ہے، روپیز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا اس کو سڑک پر رکھ دیتا ہے؟ کیا وہ ان پیسوں کو، کیا وہ اپنے ڈائمنڈز کو اپنے باہر گھر میں ایسے ہی رکھتا ہے، سڑک پر ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے؟ یہ بینک ہے، بینک میں پیسے ہوتے ہیں، کیا بینک والے ٹھیلا لگا کر پیسے رکھتے ہیں یا پھر ان کو محفوظ کر کے اندر سے اندر رکھتے ہیں؟ محفوظ کر کے گھروں کے اندر اچھے خاصے لوگ، پھر اس کے اندر تچوریاں اور پھر اس کے اندر لوکرز، ان کے اندر محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ خزانہ ہے. اسلام نے عورت کو بھی ایک قیمتی خزانہ بنایا ہے. اسلام نے عورت کو ایک عزت دی ہے. اسلام کی نظر میں عورت ڈائمنڈ اور ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے. اسلام کے نظر میں ہیرے جواہرات کی وہ حیثیت نہیں جو ایک عورت کی حیثیت ہے. اسی لیے اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے. اسی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی نظر میں ڈائمنڈز، مال، ہیرے جواہرات کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ایک عورت کی حیثیت ہے. اسلام نے عورت کو نہایت ہی قیمتی بنایا ہے. اسی لیے اسلام نے عورت کو جو ہے پردے کا حکم دیا ہے. آپ دیکھ لیجئے پردے کی، آپ اپنے مائنڈ سے، آپ اپنے دماغ سے ریالٹی کے اندر غور کیجئے. حقیقت کے اندر آپ غور کریں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا بے پردہ عورت زیادہ بہتر ہے یا پردے دار عورت. جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور کوئی سامان خریدتے ہیں تو آپ وہ چیز لیتے ہیں جو پیکنگ ہوتی ہے، جس کی پیکنگ عمدہ ہوتی ہے، اور جو کہیں سے جس کی پیکنگ کھلی نہیں ہوتی، اور جو جس چیز کی پیکنگ کھلی ہوئی ہوتی ہے. آپ اگر مارکیٹ میں جائیں اور کوئی چاکلیٹ ہو اور اس کا ریپر کھلا ہوا ہو، کیا آپ اسے خرید سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں خرید سکتے، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا پردہ ہٹ گیا ہے، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اسی طریقے سے عورت جب اس کا پردہ ہٹ جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اور جب وہ پردے میں رہے تو وہ نہایت محترم ہے، باعزت ہے، وہ نہایت قیمتی ہے، ڈائمنڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اسی لیے اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی عورتوں کا بے پردہ گھومنا بہت زیادہ رواج ہے. عورتوں کو بازاروں کے اندر بازاروں کی زینت بنا دیا گیا ہے. مردوں کے اندر بازاروں کے اندر سارے دکاندار، سارے بائرز جو ہیں وہ مرد ہیں، لیکن خریدنے والی عورتیں ہیں اور ان سے مطالبات کرتی ہیں. یہ بھی فتنہ ارتداد کا ایک سبب ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں کا ماحول صحیح کرنا
کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں اپنے بچوں پر انتہائی بے حد نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی بچی کو اسکول یا کالج بھیجتی ہیں تو آپ خود جائیں، خود چھوڑ کر آئیں اور خود جو ہے پھر لینے جائیں، اور اگر آپ کے پاس یہ انتظام نہیں ہے اور پھر آپ نہ پڑھائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بچی کو، تمہاری بچی اسلام جیسی عظیم دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نبی اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو مذہب اسلام سے پھر گیا اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ پھر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں رہے گا۔ آپ ذرا غور تو کریں، آپ اپنی بچیوں کو سختی نہیں کرتی، آپ اپنے بچوں پر سختی اس لیے نہیں کرتی کہ کہیں اسے تکلیف نہ ہو جائے، کہیں اس کے دل کو برا نہ لگ جائے۔ آپ نے جب اپنی بچی کے ولادت کے وقت، اس کی پیدائش کے وقت کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، کیا وہ تکلیفیں آپ نے کس طریقے کی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی۔ سردیوں کا موسم بھی آیا ہوگا اور آپ کی وہ بچی رات میں سوئی نہیں ہوگی، اس وقت آپ نے پوری رات جاگ کر کاٹی ہوگی۔ آپ اس کے لیے سردیوں میں گرم بستروں سے باہر نکلی ہوں گی، پھر آپ نے اس کو پالنے کے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، کس قدر۔ اور اگر اس بچی کو ذرا سی خروچ آ جائے تو آپ نے کھانا نہ کھایا ہوگا، کیونکہ ایک ماں کے دل میں یہ درد ہوتا ہے کہ اگر بچی کو ذرا سی خروش بھی آ جائے تو ماں کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو جب اس بچی کو ذرا سی ہلکی سی اس بچی کا کبھی ہلکا سا ہاتھ بھی، ہلکی سی انگلی اگر آگ میں جل جائے تو ایک ماں کو کتنا درد ہوتا ہے، ماں رونے لگتی ہے۔ آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا اور آپ روئی ہوں گی اور مائیں روئی ہوں گی اور آپ نے برداشت نہ کیا ہوگا کہ میری بچی کو ذرا سی آگ بھی پہنچے، میری بچی کا ہاتھ جل جائے، میری بچی کو چوٹ لگ جائے، یہ آپ کو برداشت نہیں ہوگا، آپ کے دل کو یہ گوارا نہیں ہوگا، آپ کو بالکل یہ گوارا نہیں ہوگا کہ میری بچی کو ذرا سی بھی پریشانی ہو۔ بچی کے بڑی ہونے کے بعد بھی آپ ہر وقت اسی فکر میں رہتی ہیں کہ میری بچی کو کس طرح سکون ملے، وہ راحت میں رہے، وہ اطمینان میں رہے، اسے ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو۔ لیکن آپ یہ بھول گئی کہ اسے جو ہے جہنم کی آگ کا وہ شعلہ بن سکتی ہے اگر آپ نے اس کی تربیت نہ کی اور اسے اسلام کے بارے میں نہ سمجھایا اور پھر وہ مذہب اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھی اور پھر وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ نکل گئی تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے آگ کا شعلہ بن جائے گی، جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی جہنم کا ایندھن بنے؟ ذرا آپ غور تو کریں، ذرا سی سختی کرنے میں کیا بچی کو کیا مشکل ہو جائے گی؟ وہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کی بھی تربیت کرنے کی خاص ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچے وقت کے ضیاع میں لگے ہوئے ہیں، گیمز میں لگے رہتے ہیں، پب جی، فری فائر جیسے گیم آتے ہیں، ان گیمز میں جو ہے لگے رہتے ہیں، گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ تعلیم کا شوق نہیں ہے، نہ عصری تعلیم کا شوق ہے، نہ دینی تعلیم کا شوق ہے، تعلیم سے بہت دور ہیں اور خصوصاً ہمارے اس علاقے کے لوگ تو تعلیم سے بہت دور ہیں اور ان کا مشن ہے کہ ہم اگر نہیں پڑھے تو کیا ہوا، سعودی چلے جائیں گے، اگر ہم نہیں پڑھے تو کیا ہوا، سعودی چلے جائیں گے، کہ سعودی جا کر آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ دنیا کے اندر مال و دولت کے حساب سے کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن آپ نہ ملک کے لیے کوئی ترقی کر پائیں گے اور نہ مذہب اسلام کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے کوئی ترقی کر پائیں گے۔ تعلیم کے بغیر، علم کے بغیر آپ کچھ بھی بن جائیں، آپ کچھ نہیں ہے، جب تک علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ہماری اس بستی کے اندر علم کا بہت زیادہ فقدان ہے، ہماری بستی کے لوگوں میں پڑھنے اور پڑھانے کا بہت کم شوق ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو بھی تعلیم سے آراستہ کرانے کی
صرف تعلیم سے نہیں بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرانے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے علماء بنے, محدث بنے, فقیہ بنے, تو اسی طریقے سے ہمارے بچے انجینئر بنے, IAS بنے, IPS بنے. اسی طریقے سے اپنے بچوں کے اندر تعلیم کو, لیکن یاد رہے کہ ہمارے بچے کچھ بھی بنے لیکن مذہب اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہرگز دور نہ ہو. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پتہ ہو, انہیں نماز روزوں کا پتہ ہو. آج نہ جانے کتنے ایسے بچے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں کتنے فرض ہیں, نماز میں کیا کیا ہوتا ہے اور نماز کے کیا مسائل ہیں, جبکہ آقائے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, بقدر ضرورت علم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے. نماز روزے اس طریقے کے مسائل کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرائیں, اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ یہ مدارس اسلامیہ ہیں. یہ مدارس کھلے ہوئے ہیں. عید کے بعد جب داخلے شروع ہوتے ہیں تو مدارس والے اعلان نکالتے ہیں کہ یہاں داخلے شروع ہو گئے ہیں, لیکن کوئی بہت کم 1-2% لوگ مدارس کے اندر اپنے بچوں کا داخلہ کرواتے ہیں. آپ چاہے اپنے بچوں کو کچھ بھی بنائیں, ایک تو پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور بنائیں. آپ جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے آپ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ ضرور بنائیں, اپنی تعلیم سے جو ہے آراستہ کریں, اور اس کے بعد جو ہے اپنے بچوں کی جو ہے تربیت پر خاص توجہ دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.